حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا جب حضرت پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی نا، آپ نے آنکھیں بند فرما لی۔ اب ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے بآواز بلند پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ اب حضرت جنید کی تو آنکھیں بند تھی، ایک شخص کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ کہتا شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قربان جاؤں آپ نے آنکھیں کھول دی اور آگے سے کہتے کہ ہیں اس کو، آپ فرماتے ہیں بھائی یاد بھی تو اسی کو کروا رہا ہے جو آج تک کبھی اس کو بھولا ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا ہوگا حضرت جی، اس لیے حضرت جی خوب یاد کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائیں۔ لیکن حضرت جی یاد رکھنا اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اخلاص کے بغیر آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آگے نہیں بلکہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور پھر میں حضرت جنید کو ایک کوٹ کروں گا۔ حضرت کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کس سے سیکھا تھا؟ قربان جاؤں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضور اخلاص اور اپنے محلے کے نائی سے، وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا زمانہ تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ آپ فرماتے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فرماتے آپ نے بڑے بال دیکھ کے نا چہرہ پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ فرماتے بال کٹوانے کے پیسے نہیں تھے، میں بال کہاں سے کٹواتا؟ آپ فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ بیٹھا نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا، جب اس نے میری طرف دیکھا میں نے اس کو سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ فرماتے میں نے اس سے کہا او بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آ گئے اور اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ جس کے بال کاٹ رہا ہوں اس کے کاٹ کے آپ کے کاٹوں گا، کیا کیا میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے اوپر لے گیا، جس کے کاٹ رہا تھا اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ مجھ پہ وقت لایا نا تو میں بھی تجھے تیرے اس بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے۔ فرماتے میں نے پیسوں کی ایک تھیلی بنائی لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے اس کو سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ آپ فرماتے میں نے اس سے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ اس کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ اخلاص حضرت سید بڑی کمی ہے جی اخلاص کی۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ آپ فرماتے مصر تو میں نے فتح کر لیا، مال غنیمت بھی بڑا اکٹھا ہوا، لیکن آپ فرماتے جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ نہیں مل رہا تھا، اور یہ تاج بھی وہ تھا جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی موجود تھا، کیونکہ اس تاج پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ فرماتے میں اس بات سے پریشان تھا جب حضرت عمر پوچھیں گے اے عمرو بن عاص وہ تاج کدھر گیا تو کیا جواب دوں گا حضرت عمر فاروق کو؟ آپ فرماتے میں اسی پریشانی میں ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، اس نے اپنے کپڑے سے نا اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے۔ اب فرماتے میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کہہ کے نا تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا اور سلام کہہ کے پھر واپس چلا گیا۔ اب فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت آ رہی تھی، وہ بھائی ہے کیا، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں کس پہ الزام دوں گا، میں کس پہ کلیم کروں گا؟ بھائی اتنا ظرف، ایسا مرد کلندر، ایسا اللہ والا، اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی تاج واپس کر گیا۔ آپ فرماتے سختے کی کیفیت تھی، جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا اتنی دیر میں وہ کافی دور جا چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے کہا، میں نے کہا رک،
وہ رک گیا. آپ فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے کر, مجھے اپنا منہ دکھا, تو ہے کون؟ جوتی ٹوٹی ہے, کپڑے پھٹے ہیں, اگر تو نہ بھی تاج واپس کرے تو مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس ہے. اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی تاج واپس کر دیا, دکھا مجھے اپنا اب تو کون ہے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں اس نے کپڑا نہیں ہٹایا, اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاتا پھروں, اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے, وہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے. حضرت ہیں اخلاص حضرت جی ہیں. آج اخلاص کی بڑی کمی ہے حضرت جی, اس لیے کیا ہے پھر اس کا نتیجہ ہے ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کے وہیں کھڑے ہیں حضرت, کیونکہ حضرت جی عمل تو وہی قبول ہوگا نا جو اخلاص سے کیا جائے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کی تربیت کی ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت کنہوں نے کی ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت کنہوں نے کی ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں شائبہ بھی تھا, لیکن دیکھو حضرت ان کا اخلاص, ان کا انداز, ان کا تقوی. اور پہلے پتہ کیا تھا؟ نیکی کر دریا میں ڈال. اب پتہ کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. پہلے تھا نیکی کار دریا میں ڈال, اب ہے نیکی کار فیس بک پہ ڈال. حضرت بچ کے رہنا, ذرا بچ کے رہنا حضرت جی اس سے. چیک کر لینا پہلے کہ مقصود کیا ہے, مدعا کیا ہے, میں چاہتا کیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, کیوں کرنے لگا ہوں یہ میں. حضرت چیک کر لینا, کیونکہ حضرت جی گاڑی وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہے. اور اقبال نے ایویں تو نہیں کہا تھا شراب کہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یار کر. حضرت جی کھڑی ہے جی, وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہے حضرت جی, بچ کے رہنا, ذرا چیک کر لینا حضرت جی. ہے پہلے تھا نیکی کار دریا میں ڈال, اب نیکی کار, ذرا بچ کے رہنا حضرت جی اس سے ذرا. اور سنو حضرت جی, یہ تھے ہمارے اسلاف. لکھا ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کوئی بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. حضرت سفیان ثوری آئے, جیسے آج ہمارا مزاج ہے نا تنقید برائے تنقید, وہ نہیں, تنقید برائے اصلاح. آپ عرض کرتے ہیں حضور یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. امام محمد باقر سادگی, امام زین العابدین سادگی, امام حسین سادگی, مولا مشکل کشا سادگی, آپ کے نانا جان سادگی. اور کتنی سادگی, حضرت سیدہ کائنات آپ خود فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں, میں صبح سے حضرت 3 بار گوشت سے روٹی کھا چکا ہوں. میں صبح سے 3 بار گوشت سے روٹی کھا چکا ہوں. میں آپ فرماتی ہیں میں نے صرف 4 روٹیاں بنائیں. اب اس پہ بزرگوں نے کلام کیا, 4 کیوں بنائیں, 5ویں کیوں نہیں بنائی؟ 5ویں اس لیے نہیں بنائی کیونکہ 5ویں کا آٹا ہی نہیں تھا حضرت, فقر تھا. اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا, فقر اختیاری تھا حضرت. اب سننا جی, آپ فرماتی ہے 4 روٹیاں بنائیں, 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین. آپ فرماتے تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی 4تھی روٹی میری تھی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, اس پہ سالن رکھا. دیکھیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. آپ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں بابا 4 روٹیاں بنائیں, 1 مولا مشکل کشا, 1 امام حسن, 1 امام حسین, 4تھی میری تھی. تو انہوں نے اپنی اپنی کھا لی. جب میں کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے, یہ آدھی روٹی لے کے آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں, قبول فرما لیں. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے حضرت, لیکن ہم پھنس گئے روٹی میں, ہم روٹی میں پھنس گئے حضرت, ہم روٹی میں پھنس گئے. پھنسنا نہ حضرت جی, بس ادھر توجہ. یہاں بڑے, اب میں اصل میں حضرت جی ایشو تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے زبان کے حوالے سے تھوڑا آ رہا ہے, میں تھوڑا پنجابی ہوں. یہاں بڑے بڑے سپیڈ بریکر ہیں, بچ کے رہنا. کہیں آپ کا سپیڈ بریکر آپ کی پگ بنے گی, کہیں آپ کا سپیڈ بریکر آپ کی ڈگری بنے گی.
کہیں آپ کا سپیڈ بریکر آپ کا کچھ کیا، بچ کے رہنا، اور جتنا اونچا درجہ ہوگا اسی طرح کا سپیڈ بریکر ہوگا حضرت ابو بکر، کیونکہ میں تصوف کا اسٹوڈنٹ ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حوالہ ہیں، جو نام ہے، جو سند ہے تصوف میں، حضرت آپ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت جی لازم ہے، جب بھی آپ اللہ اللہ کریں گے نا، تصوف کے جو اصول اور قواعد ہیں ان پہ پورا اتریں گے، تو پھر ایک وقت ضرور آپ پہ آئے گا جب آپ کا دل کرے گا حجابات اٹھیں حضرت جی، اور آیا جی بڑے بڑے صوفیوں پہ وقت آیا، ہمارے ادھر پنجاب کی صوفیاں بلے شاہ انہوں نے پھر لکھا تھا، گھونگڑ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے، علامہ محمد اقبال نے بھی لکھا تھا، آپ بھی کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، پھنس گئے نا حضرت جی، پھنس گئے حضرت جی، پھنس گئے حضرت جی، پھنسنا نا حضرت، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک آئینہ تھا، آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن بھائی دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے، اب تو بیویاں اتنا آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں حضرت جی، ہاں ذرا آئینے سے بھی بچ کے رہنا۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں صوفیاء، اوے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، اس کے جھوٹ میں نہ آنا حضرت۔ اب دیکھو ہمارے اسلاف، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے آپ کے پاس ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا کیا، خادم صفائی کر رہا تھا اور صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، اب وضو کا وقت قریب تھا، یہ والا دور تو نہیں کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے نیا آئینہ لے آئے، اب خادم بڑا پریشان تھا، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا، لیکن حضرت جی خادم بھی تو دیکھو نا کن کا ہے، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے حضرت۔ اب جب حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا نا، تو وضو فرما کے آپ فرماتے بھائی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، بلکہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا، وہ درمیان میں سے اپنے آپ کو ہی نکال گیا حضرت، ذات کو لے آیا حضرت، اس نے یہ کہا ہی نہیں میں نے توڑا ہے، اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا۔ اب لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملایا، وہ کیا کہتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا یاد آئے گا، ہن یار نو یاد کران گے۔ لیکن حضرت جی ہم آئینے میں پھنس گئے ہیں، ہم آئینے میں پھنس گئے ہیں حضرت، نکلو حضرت اس آئینے سے حضرت، نکلو، دیکھو حضرت کس طرح پھنسنے والے پھنستے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وقت آیا، میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کی حضور نظر فرمائیں وصلو، کہتے آپ خاموش رہے، کہتے میں نے دوسری بار پھر عرض کیا پھر خاموش رہے، کہتے تیسری بار پھر عرض کیا اب پھر خاموش رہے۔ اب بھائی پہلی پیری مریدی اس طرح کی پیری مریدی نہیں تھی جس طرح اب ہے، اب تو مرید چاہتے ہیں پیر ایویں دا ہوئے جی یا کھے ہوئیں کرے حضرت، جے کہیے کھلو جا دے کھلو جے، جے کہیے بہ جا دے بہ جے حضرت۔ ہاں پہلے ہوتا تھا مرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں حضرت، ہاں تب تصوف تھا حضرت جی۔ فرماتے ہیں میں جب تیسری بار حضرت نہیں نہ بولے، فرماتے میں اٹھ کے آ گیا اور آ کے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، کہتے میں وظیفہ پڑھ رہا تھا تو دل میں خیال کا آیا اے ابو بکر تو بخیل ہے، اے ابو بکر تو بخیل ہے، اور فرماتے ہیں خیال ایسا غالب آیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے۔ اب فرماتے میں نے کہا اے ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آیا ہے، چل پھر آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہتے میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے مجھے اللہ کی طرف سے آئے گا نا میں اللہ کے نام پہ دے دوں گا۔ فرماتے تسبیح اٹھا کے میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اب فرماتے اللہ کی کرنی 50 سونے کے سکے آ گئے، میں نے کہا لے بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا۔ اب فرماتے ہیں میں اٹھا سکے لیے اور کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، ملے تو اس کو دوں۔ اب فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو حضرت میرے پیر و مرشد نا حضرت جنید بغدادی اپنی حجامت بنوا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے سکے آگے بڑھا کے عرض کی حضور قبول کر لیں۔ کہتے حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے،
آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے۔ اب نائی کی اجرت تھی 1 چاندی کا سکہ، آپ فرما رہے تھے اس کو 50 سونے کے سکے دے دے۔ کہتے میں نے کہا جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ بنتی ہے، حضرت کہہ رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو۔ لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں، جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ آپ اس کو فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے۔ آپ فرماتے آگے سے حضرت جنید مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر ہم نے پھر ایسے تو نہیں کہا تو بخیل ہے، ہم نے ایسے تو نہیں کہا تو بخیل ہے، ارے تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے تو وصل کی، پہلے نکل اس سے، وصل کا معاملہ دور ہے۔ حضرت آج ہم بھی پھنس گئے ہیں، اب پتہ نہیں کدھر کدھر پھنسے ہیں حضرت جی، جا کے نکلو حضرت اس سے، نکلو حضرت جی اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ حضرت۔ اب چلو جی اس سے بھی اوپر جاتے ہیں حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ۔ ہائے ہائے حضرت جی اگر کوئی نکلنے والا ہو تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ۔ لکھا ہے کہ جی بستان میں قید پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، حضرت نے اپنے روحانی تصرف سے ایسا برتن بنایا کہ جو شخص بھی حضرت جی اس میں جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا اس کی نیت کے مطابق کھانا تھا۔ لیکن یاد رکھنا حضرت جی فقر میں کرامت بھی کمال نہیں ہے، اگر کرامت کمال ہوتی تو حضرت امام حسین میدان کربلا میں ضرور دکھاتے حضرت جی، فقر میں کرامت بھی کمال نہیں ہے۔ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لیے بھی لکھا ہے، آپ نے بھی ایک دن اسی طرح کا معاملہ کیا، لیکن اللہ کا فضل شامل حال ہو تو بندہ نکل جاتا ہے، نہیں تو حضرت جی بندہ پھنس جاتا ہے حضرت جی۔ وہ لوگوں نے آنا کھانا، لیکن ایک دن بستان میں ایک درویش آدمی آئے، ایک فقیر آئے، انہوں نے آ کے مسجد میں سٹے کیا حضرت، وہ زور بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی حضرت۔ اب جو مرید تھے نا انہوں نے جا کے عرض کی حضرت کھانا کہیں نہیں ملے گا، کھانا آپ کو صرف ہمارے پیر و مرشد کے پاس ملے گا، تو چلیں وہاں جا کے کھانا کھائیں۔ وہ آگے سے کہنے لگے حضرت میری عادت ہے میں کبھی کہیں کھانے نہیں گیا۔ مریدوں نے آ کے حضرت بایزید کو بتایا حضرت اللہ والے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت بایزید خود گئے اور جا کے ان کو دعوت دی۔ اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت میں نے کبھی کسی کا کھایا نہیں، چلیں آپ آ گئے ہیں تو میں قبول تو کر لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں انسان کا گوشت کھاؤں گا۔ اب حضرت بایزید سوچ میں پڑ گئے، آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس سے کہتے ہیں حضرت انسان حاضر ہے، جہاں دل کرتا ہے کھا لیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں بایزید آپ کو کس نے کہا کہ آپ انسان بن گئے؟ حضرت بایزید سوچ میں پڑ گئے، میں بھی ابھی انسان نہیں بنا، لیکن تھے اللہ والے نا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام نہیں خاص ہے۔ ان سے کہتے ہیں حضرت اگر میں انسان نہیں جو ہوں پھر آپ مجھے بھی تو دکھائیں نا۔ انہوں نے کہا بایزید خود کو دیکھو۔ لکھا جب حضرت بایزید نے خود کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مور ہے جس نے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بایزید ابھی تو مور بنا ہے، انسان بننا ابھی بڑی دور کی بات ہے حضرت جی۔ ہاں حضرت جی بس دعا فرمائیں، جو سلسلہ رک گیا ہے نا اللہ اس سلسلے کو چلائے، جو رک گیا ہے، اور اس کے لیے شرط ہے اخلاص حضرت، اخلاص حضرت۔ حضرت امام جعفر صادق آپ نے جبہ پہن رکھا تھا، یہ اخلاص بھی گفتگو ختم، میں کوئی زیادہ آپ کا امتحان نہیں لوں گا۔ آپ نے جبہ پہن رکھا تھا، وہ حضرت سفیان ثوری عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آگے سے فرماتے کیا ہیں؟ اے سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے، یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے۔ اخلاص حضرت یہ ہے، اللہ کا ذکر، حضور نبی علیہ السلام پہ درود اور اخلاص حضرت۔ جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی نا پھر دیکھیں حضرت یہ کیا رنگ